اگر جیل سے صرف احتجاج کی کال آئی تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تو تیار ہو؟ تیار ہو؟ پاکستانی بھی تیار ہے اور لیڈ کرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں انشاءاللہ. سلام ہے جو آپ لوگوں نے انتظار کیا اور جو آپ لوگوں نے 4-5 کلومیٹر کی مسلسل دوڑ لگائی تو لگتا ہے کسی کی دوڑیں لگنے والی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کسی کی دوڑیں لگنے والی ہیں. سہیل آفریدی اس وقت ایک استعارہ بن چکے ہیں. اگر حبیب جالب نے وہ اشعار ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اس دور میں لکھے ہوتے اور اس کے لیے کسی مرکزی کردار کی ضرورت پڑتی جسے دکھایا جانا ہوتا اس فلم میں اس ویڈیو میں تو یقیناً سہیل آفریدی کا ہی انتخاب ہوتا. ان کا جو طرز خطابت ہے ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ اتنا موزوں ہے اس اسپرٹ کے لیے اس روح کے لیے جو حبیب جالب کے ان اشعار میں ہے. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. بالکل سہیل آفریدی پر منطبق ہوتے ہیں یہ اشعار. سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اس جمعرات کو وہ اڈیالہ جائیں گے. جی ہاں سہیل آفریدی نے تقریباً اعلان جنگ ہی کر دیا ہے باس. اب دیکھیے ہوتا ہے کیا. سہیل آفریدی وہاں پہنچیں گے جمعرات کو ملنے کے لیے کیونکہ جمعرات کا دن طے ہے کہ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ان کو ملنے دیا جائے اور عدالت اس کے احکامات بھی دے چکی ہے. لیکن ظاہر ہے جمعرات سے پہلے تو منگل آئے گا اور منگل کو عمران خان کی بہنیں پہنچیں گی. اگر اس دن صورتحال معمول کے مطابق رہی یا کوئی بہت بڑی بدمزگی نہیں ہوئی تو یقینی طور پر کچھ حالات موافق ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس دن بھی نہیں ملنے دیا گیا اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا جس طرح کے پچھلے کئی ہفتوں سے بے شرمی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بلکہ میں تو کہوں گا بے غیرتی اور ذلالت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ اتنی شدید سردی میں ان پہ ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا ہے تو اگر یہی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی جاری رہی تو ظاہر ہے کہ حالات معمول کی طرف نہیں جائیں گے. عزیز صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اسلام آباد میں. انہوں نے کہا دیکھیں جی اب پی ٹی آئی کی باری ہے. میں نے کہا کس چیز کی؟ کہنے لگے دیکھیے حکومت نے تو اپنی طرف سے نرمی دکھائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طرف سے تھوڑی سی نرمی دکھائی ہے کہ انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈرز سینٹ اور قومی اسمبلی ریسپیکٹیولی میں آرڈرز دے دیے انہیں بنا دیا ہے. تو اب پی ٹی آئی کی باری ہے. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ انہوں نے کہا تھوڑا ٹون ڈاؤن کریں. میں نے کہا اتنے مظالم اتنی زیادتیاں اس کے بعد اتنا چھوٹا سا لالی پاپ اور اتنی بڑی توقعات. لیکن ظاہر ہے جو لوگ اس وقت طاقت میں ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے ایمان مزاری کے ساتھ کیا 10 سال قید. ان کی خطا کیا تھی؟ صرف اور صرف چند ٹویٹس. اس قدر طیش آپ کو آ گیا اتنا برا لگ گیا اور جو رویہ ان کے ساتھ برتا گیا انتہا سے زیادہ قابل مذمت ہے. ان کی والدہ شیری مزاری نے کہا ہے انہیں تو خدشہ ہے کہیں ایمان مزاری کو قتل ہی نہ کر دیا جائے. شیری مزاری آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت نزدیک تھی ایک زمانے میں. وہ بہت اندر سے ان لوگوں کو جانتی ہیں. ان کے شاید علم میں ہوگا کہ کسی کو کہیں کوئی بات بہت بری لگی ہے اور کوئی اتنی زیادہ طاقتور شخصیت ہے جس کو کہ ایمان مزاری کا ٹویٹ اتنا ناگوار گزرا ہے کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے. اتنے طیش میں ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا. اتنا طیش آپ کو آ گیا ہے. ایک پریگننٹ عورت ہے اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا گیا. ابھی بھی جذبہ انتقام کو تسکین نہیں ہو رہی ہے. 10 سال قید 2.5 سے 3 کروڑ روپے جرمانہ اور پھر ابھی بھی حالات اتنے ناموافق ہیں کہ ان کی ماں کو یہ خدشہ ہو گیا ہے کہ کہیں ان کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے. ان کی ساس جو ہادی علی چٹھا ہیں ان کی ماں کو بھی آفرین ہے. انہوں نے بھی بہت استقامت دکھائی. ان کے شوہر نے بھی انہوں نے بھی وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ کس طرح سے ایمان مزاری کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے انتہا سے زیادہ شرمناک ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت اس کی پرواہ کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل سطح پر بے عزتی ہو رہی ہے. دیکھیے اتنا گندا یہ گھنونا میڈیا اتنا گندا میڈیا یہ وہ تو دکھا رہا ہے کہ شہباز شریف ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ لیکن یہ نہیں دکھا رہا کہ انٹرنیشنل میڈیا پر کتنی لان تان ہو رہی ہے. انٹرنیشنلی بے عزتی ہو رہی ہے پاکستان کی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شدید مذمت کی ہے. ناروے نے شدید مذمت کی ہے. کئی ممالک نے ایمان مزاری کی سینٹنس کی مذمت کی ہے.
لیکن یہ آپ کو نہیں دکھائیں گے باس، کیونکہ باس کا حکم ہے خبردار یہ خبر نہیں چلنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے جو وہ کہیں گے وہی ہوگا، سب وہی کر رہے ہیں۔ وکلا 3 دن کی ہڑتال کی کال دیے، باپ رے باپ، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے پاکستان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ وکلا وکلا تو پھر وکلا ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھوس وکلا، ٹھینگا وکلا، کدو وکلا نکلیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے یہ۔ ایمان مزاری کو جو سزا دی ہے، ایک علامتی سا ٹوکن سا کہ خانہ پوری کے لیے کہ جی ہم نے احتجاج کا اعلان کر دیا، ٹھینگا نکلے گا اندر سے، دیکھ لیجیے گا آپ، کچھ بھی نہیں کریں گے یہ۔ ان کی بھی چابی کہیں اور سے چل رہی تھی اس وقت جب یہ مشرف کے خلاف نکلے تھے، کوئی آئی ایس آئی سے ان کو آپریٹ کر رہا تھا۔ نکلو نا آپ کے صدر کے جو ان کے آپ کی بار کا صدر ہے اس کی گاڑی میں سے ان کو کیا گیا باقاعدہ اغوا، جس طرح سے کیا کر لیا آپ نے، دونوں وکلا ہیں، نکلیے ان کے لیے، نہیں نکلیں گے آپ، کیوں؟ کیونکہ آپ ٹھوس ہیں، آپ بالکل نہیں نکل سکتے۔ لیکن عمران خان ٹھوس نہیں ہے باس، عمران خان کے خلاف تو اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی اعتراف شکست کر لیا ہے۔ NCCIA، جی ہاں، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے، جو ظاہر ہے کہ اس کو آپ کو پتہ ہی ہے کون چلاتا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کے پاس ان سے کیا کہنے کے لیے کہ جی آپ ہمیں بتائیں آپ کا ٹویٹر کون چلا رہا ہے، کیونکہ ان کو عمران خان کا ٹویٹر کسی طرح سے بین کرانا۔ اب اندازہ لگائیے، تمام تر طاقت اکٹھا کر لی، پاکستان کا تمام کوڑا کرکٹ کچرا گند، جس طرح سے خواتین آپ نے دیکھا ہوگا نا گھر میں جب وہ صفائی کرتی ہیں تو بہت ہی میٹیکولس ہوتی ہیں اس معاملے میں کہ کہیں کونے کھدرے میں کوئی گند رہ نہ جائے۔ ہم لوگ تو بہت ہی لاپرواہ ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ سامنے کی چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ میٹیکولس ہوتی ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی وہی کام کیا، انہوں نے کونے کھدرے میں بھی نہ کوئی اگر چھوٹی موٹی گند بھی پڑی ہوئی تھی تو وہ سب جمع کر لی، مطلب جو بڑا بڑا کچرا تھا وہ تو انہوں نے اکٹھا کیا ہی، جیسے کہ نمرود لیگ، پیپلز بے شرم پارٹی، مظلوم قومی موومنٹ، اور ان سب کو تو جمع کیا، یہ تو موٹا موٹا بڑا بڑا کچرا تھا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو کچرے تھے اس سائڈ میں کوئی گند غلاظت پڑی ہوئی تھی صحافت کی شکل میں، کوئی دوسرے کونے کھدرے میں کوئی وکلا کی شکل میں کوئی پڑا ہوا تھا، کوئی موٹیویشنل اسپیکر تھا، کوئی کرکٹر تھا، کوئی اداکار تھا، کوئی گلوکار تھا، ساری گند انہوں نے جمع کر لی۔ انہوں نے بالکل اسی طرح سے صفائی کی پاکستان کی جسے گھر کی خواتین کرتی ہیں، کونے کونے سے کچرا جمع کرتی ہیں، انہوں نے سارا کچرا جمع کر لیا۔ ابھی بھی خوف عمران خان سے، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، ارے بھائی کیا ہو گیا یار، وہ تو جیل میں ہے نا، آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، لیکن لگے ہوئے کسی طرح سے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرا دیا۔ اینی وے، اس نے ان کو ٹھینگا دکھا دیا، پتہ نہیں پاؤں کا ٹھینگا دکھایا ہوگا عمران خان نے، جتنا عمران خان آج کل اگریسو موڈ میں ہے نا، ہاتھ کا ٹھینگا تو میرے جیسا بزدل کمزور شخص بھی دکھا دیتا ہے، عمران خان نے یقیناً ان کو دونوں ہاتھوں سے دکھایا ہوگا، پاؤں کے بھی ٹھینگے دکھائیں گے، کہا ہوگا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کسی کو انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، اور اب انہوں نے عدالت میں جا کے کہہ دیا حضور وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں بتا رہا کہ اس کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے۔ تو عمران خان نے تو بالکل صاف انکار کر دیا۔ اچھا، دوسری جو ہم عمران خان کے کنٹراسٹ میں بات کرتے ہیں، نواز شریف، پاکستان کی تاریخ کا بے حس ترین کوئی اگر شخص ہوگا تو وہ نواز شریف ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا ویڈیو، وہ مری گئے ہوئے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے، اور جو پاکستان کا بے حس میڈیا ہے تو ظاہر اس کو چلائے گئی، سوشل میڈیا بھی ان کے جو کنٹرول میں ان کے ٹاؤٹس ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں، تو وہ وہاں پہنچے ہوئے مری میں، تو اس لیے، اور جبکہ دوسری طرف بچے کس طرح سے بے گھر ہوئے ہیں تیرا میں، کیونکہ انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے، تو تیرا ویلی میں لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، جبکہ یہ لوگ نواز شریف جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بے حمیت اگر کسی سیاستدان کو کہا جائے، جو کہ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اور اسے عوام کا درد زیرو، نیل، انڈا، اس کو کوئی عوام کا درد نہیں ہے، اس کو آپٹکس کی فکر ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے، ہمیں اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو اس بات کی تو پرواہ ہے ہی نہیں۔ ایک طرف وہ اپنی فیملی کے ساتھ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں، کتنی شدید سردی میں یہ بچے آپ دیکھیے بے گھر ہوئے ہیں، کس طرح سے جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر آپریشن شروع کر دیا گیا اور بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ان کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، جبکہ دوسری طرف وہ بے حمیت شخص نواز شریف اپنی فیملی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے پروٹوکول، دیکھیے ذرا، یہ دیکھیے ہٹو بچو، بالکل ایک ہٹو بچو ماحول ہے، پروٹوکول دیکھیں ذرا، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے کیسے بے شرم لوگ ہیں، لیکن خیر ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں دیکھیں، پاکستان میں آپ ایک دفعہ طے کر لیں، بادشاہت ڈکلیئر کر دیں، اس خاندان کو شاہی خاندان بنا دیں، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ، تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ ہیں بادشاہ ہیں اس ملک کے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ 2 ویڈیوز آپ دیکھیں، 2 ویڈیوز 2 کہانیاں، ایک وہ جو اصل پاکستان ہے اور ایک یہ جو ان کا اپنا پاکستان ہے۔
اچھا، سمینہ پاشا بہت اچھی خاتون، بہت زبردست صحافی، بہت قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ان کی نوکری تک گئی ہے. پلیز آپ ان کے لیے، جو ہمارے صحافی دوست میرے بہت سے بہت اچھے، سم آف مائی بیسٹ فرینڈس امنگ جرنلسٹ کمیونٹی آر ان لاہور، بہت اچھے دوست ہیں میرے لاہور میں. پلیز میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمینہ پاشا کے لیے ووٹ کیجیے گا. خیر وہ اپنے لیے خود بھی اپیل کر رہی ہے کہ وہ ان کے لیے ووٹ کیا جائے. آپ ان کی اپیل بھی سنیے، اور میری بھی گزارش ہے، آئی انڈورس ہر. آپ پلیز ان کو ضرور ووٹ کیجیے گا. لاہور پریس کلب کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں سمینہ پاشا کے لیے پلیز ووٹ کیجیے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم عدالت میرے ضمیر کی ہے. میں تو اپنے ضمیر کی عدالت میں آج الحمدللہ مطمئن کھڑی ہوں. اب آپ کی باری ہے. پریس کلب 2026 کے سالانہ انتخابات میں نائب صدر کی امیدوار سمینہ پاشا کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیے. بہت شکریہ. Absolutely, she's absolutely true and I approve this message. I endorse her. پلیز آپ ان کو ضرور ووٹ کیجیے گا. انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، وہ اپنا ویلاگ بھی کرتی ہیں، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. پلس ووٹ تو ضرور ہی دیجیے گا تاکہ حق اور سچ کی فتح ہو. شی از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. Who's not on the right side of history is مریم نواز، جو کہ کسی نہ کسی غلط ریزن کی وجہ سے خبر میں رہتی ہیں. ابھی حال ہی میں ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، جن صاحب سے شادی ہوئی ہے. ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے، ان کے دادا، ان کا نام ہے روہیل اصغر. ان سے ایک انٹرویو کیا گیا اور ان سے انٹرویو میں ایک سوال پوچھا گیا. وہ سوال اور ان کا جواب آپ خود سنیے. میرا اس پہ کوئی ابھی تبصرہ نہیں ہے، پہلے آپ سنیے کہ ان سے سوال کیا ہوا اور انہوں نے جواب کیا دیا. آپ کے جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ رابطہ، عوامی رابطہ مہم ایک دفعہ جب شروع کی گئی یہ 2018 کے بعد تقریباً، تو وہ آپ کے حلقے میں آئی تھیں، تو آپ نے انہیں بوسہ دیا، تو اس کے بعد کیپٹن صفدر نے آپ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا. وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ بالکل نہیں، میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، یہ بھی غلط ہے. آپ نے سنا سوال اور ان کا جواب. کیا یہ سوال ہونا چاہیے تھا؟ یہ سوال ہے، کیا یہ سوال ہونا چاہیے تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے جا کر ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے مینا خان آفریدی سے وہ سوال کیا تھا کہ کیا سہیل آفریدی چرس بیچتے ہیں، اور حال ہی میں شفیع جان سے سوال ہوا تھا ایک خواجہ سرا سے ان کے تعلقات کے بارے میں. اگر جو لوگ اس بات کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی سوال تو سوال ہے، صحافی کا کام تو سوال کرنا ہے، تو پھر یہ سوال بھی جائز تھا. اور اگر وہ سوال جائز نہیں تو یہ سوال بھی جائز نہیں تھا. دیکھیے میری اس میں اپنی کوئی رائے میں نے ہرگز پیش نہیں کی. بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، آپ نے اتنے بڑے بڑے اداروں میں کام کیا ہے، آپ نے ہیڈ کیا ہے اداروں کو، آپ اس طرح کی جو زبان کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو خبر دیتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو قابل مذمت لوگ ہیں، قابل مذمت کردار ہیں، میں ضرور ان کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتا ہوں، اور کیوں نہ کروں. وہ عمل کرنے سے باز نہیں آتے، ہم کہنے سے باز آ جائیں، یہ کس طرح کی منافقت ہے. اب جب میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ نمرود لیگ ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا یہ درست طرز عمل ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی؟ کیا ایسے ماحول میں جب پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہوں برف باری کے باعث، آپ وہ برف باری انجوائے کرنے کے لیے کیونکہ آپ کے پاس وسائل ہیں آپ مری پہنچ جائیں، اور پھر ایسے میں اگر آپ تنقید کریں تو آپ پہ کہا جاتا ہے. اینی وے یہ حق گوئی ہے، یہ سچ ہے، یہ صداقت ہے، یہ میں بیان کرتا رہوں گا. اگر کسی کو یہ بات ناپسند ہے آپ کی مرضی. میرا مقصد دانستہ طور پر آپ کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن میں حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتا. اچھا آخر میں یہ دیکھیے ایک سجاگ نامی ایک ویڈیو پلیٹ فارم یا سمجھیں ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس پر اب پاکستان میں پابندی لگ چکی ہے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ جو وہ گرین انیشیٹو تھا، جو کہ جنرل عاصم منیر جو بگ باس ہیں اس وقت، باس تو پاکستان میں بہت سارے باسز لیکن جو بگ باس ہیں وہ ایک ہی ہیں اور وہ ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی سربراہی میں ان کا انیشیٹو تھا. انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی ہے اور اس کو پھر بہت سے لوگوں نے اس کو ری پوسٹ کیا، ری ٹویٹ کیا اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ شیئر کیا. اس میں بنیادی طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ گرین انیشیٹو ایک ڈریم پروجیکٹ کے طور پر پیش کیا گیا تھا، بٹ اٹ ہیز failed miserably. You heard it right. Let me repeat. It has failed miserably. پوری طرح سے ناکام ہوا ہے، اور اس کے اسباب یہ بتائے گئے ہیں کہ ظاہر ہے اس سے بہت سارے جو ماحولیاتی نقصان اس سے بہت زیادہ ہوا، بہت سارے درخت کاٹے گئے، بہت سارے لوگ بے گھر بھی ہوئے جو کہ ان علاقوں میں کاشتکاری پہلے سے کرتے تھے جہاں پر یہ پروجیکٹ لانچ کیا جانا تھا. اور یہ چولستان، اس کا منصوبہ یہ تھا
کہ چولستان کو گرین بنایا جائے گا، یعنی ڈیزرٹ کو آپ گرین بنائیں گے، اور ان جگہوں پر پہلے سے جو لوگ موجود تھے ان کو ہٹایا گیا، ماحولیاتی آلودگی ہوئی، پیسہ ڈوبا، لوگ بے گھر ہوئے. یہ سب کچھ اس ویڈیو میں کہا گیا کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ہرگز اس بات کو نہ انڈورس کر رہا ہوں، نہ میں اسے کنٹیسٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ اس ویڈیو میں ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ سجاگ کی ویب سائٹ پر پاکستان میں شاید پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ آپ تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، شیئر کیا ہے. اور یہی گزارش آپ سے بھی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا باس، بہت بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے شو میں بس اتنا ہی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.